السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ نومبر کی آخری رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ 12ویں رات کا تقریباً مکمل چاند اپنی چمک دکھانے کے بعد مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ اس کی زرد روشنی میں درختوں اور پہاڑیوں کے حیولے عجب پراسرار سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پتے سرسرا رہے تھے، مگر اس آواز پر پہاڑی نالے کی پرشور آواز غالب تھی۔ اخلاق احمد اچھی خاصی سردی کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے پرسوچ چہرے پہ گمبھیرتا چھائی ہوئی تھی، دانت بھجے ہوئے تھے اور کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اہم فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا ہو، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد بہت مشکل ہو۔ چل چل کے اس کی ٹانگیں چھل ہو چکی تھیں، مگر اسے جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے پڑوسی کی آواز گونج رہی تھی، تم کیسے مرد ہو جس سے اپنی بیوی اور بیٹی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ تم جیسے بغیرت شخص کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ تم کیسے مرد ہو؟ تم کیسے مرد ہو؟ اس کے ذہن میں یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح بار بار لگنے لگا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں مزید پھول گئیں۔ ایسا لگنے لگا جیسے آخر کار وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ وہ چلتے چلتے رکا اور کمرے کے دروازے کو گھوننے لگا۔ اچانک زرد چاندنی پہ اندھیرا غالب آ گیا۔ چاند کسی بدلی کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کو گھوننے کے بعد تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ سرینا کروٹیں بدل بدل کے تھک چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر پہلے اس کا شوہر گھر سے باہر نکل رہا تھا تو دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ عام طور پر دن بھر کام کاج کرنے کے بعد جب رات کو لیٹتی تھی تو فوراً ہی نیند کی آغوش میں گم ہو جاتی تھی۔ طوفان آئے یا زلزلہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مگر آج رات ہلکی سی آہٹ سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اخلاق احمد کا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ شام سے پریشان تھی۔ حسب معمول گھر آ کے نہ اس نے کسی بچے کو ڈانٹا، نہ اسے کوئی طعنہ دیا۔ اسے گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ پچھلے چند سال سے تو وہ اسے بالکل خاطر میں نہیں لاتی تھی، مگر آج اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کا دل انجانے اندیشوں سے ڈولنے لگا۔ 20 سالہ شادی شدہ زندگی میں سرینا نے اسے کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھا کے وہ لیٹ گیا۔ اس کمرے میں 3 چارپائیاں تھیں۔ ایک پر سرینا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ لیٹتی تھی اور دوسری پہ اخلاق۔ تیسری چارپائی تھوڑا ہٹ کے ایک کونے میں لگی تھی اور عموماً ہفتے میں ایک بار ہی استعمال ہوتی تھی، مگر جب سے اس کے 2 بیٹے ننھیال گئے تھے، اخلاق کے حکم کے مطابق اس کی بڑی بیٹیاں اس چارپائی پہ لیٹنے لگی تھیں۔ وہ چاروں بہن بھائی اس سے پہلے دوسرے کمرے میں لیٹتے تھے۔ وہ لیٹ کے خالی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ سرینا کا تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ سو پریشانی کے باوجود اس کی آنکھ جلد لگ گئی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب اس کی آنکھ دروازے کی آواز سے کھلی۔ اس نے اخلاق کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو وہ فکر مند ہو گئی۔ وہ رفع حاجت کے لیے باہر گیا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر کافی دیر کے بعد بھی واپس نہ آیا تو اس کا دل انجانے اندیشوں سے لرزنے لگا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ آخر کار اٹھی۔ صحن میں وہ ٹہل رہا تھا۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے تاثرات سرینا کو خوفزدہ کر رہے تھے، اس لیے اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ واپس آ کر لیٹ گئی۔ اچانک اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یہ لومڑی کی آواز تھی جو نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ وہ ویسے بھی کافی توہم پرست تھی۔ لومڑی کی آواز سن کے کتے بھونکنے لگے۔ اس کا دل بے طرح ہولنے لگا۔ جب کبھی بھی لومڑی بولتی ہے تو کچھ برا ضرور ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیاری اس کے لبوں پہ دعا مچلی۔ اسے پھر اخلاق کا رویہ پریشان کرنے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک بار پھر ہمت کی اور چارپائی سے اٹھی۔ چارپائی چرچرائی
تو اس کا 7 سالہ بچہ ابرار جو اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا کسمسایا۔ وہ چند لمحوں تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ واپس سو گیا تو اس نے احتیاط سے چپل پہنے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کی کوشش تھی کہ آواز کم سے کم پیدا ہو، مگر پرانے وقتوں کے بھاری بھرکم دروازے کی چرچراہٹ سناٹے میں کافی زور سے گونجی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اس نے مڑ کے کمرے پہ نگاہ ڈالی۔ دوسری چارپائی پر اس کی 2 بیٹیاں اکٹھی سوئی ہوئی تھیں۔ تانیہ کی عمر 16 سال تھی جبکہ نورین 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اپنے ننیال گئے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز سے اس کی دونوں بیٹیوں کی نیند میں تو کوئی خلل واقع نہیں ہوا، تاہم ابرار کی آنکھ کھل گئی۔ امی، امی، وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ اس کے پاس جا کے اسے تھپکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا تو وہ پھر سے دروازے کی طرف پلٹی۔ اس نے پہلا قدم باہر رکھا ہی تھا کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بدن میں جھرجھری سی بھر دی۔ اس نے چادر اچھی طرح لپیٹ کے باہر نگاہ ڈالی مگر صحن خالی تھا۔ وہ شاید دوسرے کمرے میں آ کے سو گیا ہے، اس نے اندازہ لگایا۔ دونوں کمروں کے بیچ میں بھی ایک دروازہ تھا، اس سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تھی اس وقت اس کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنے زور میں ذرا سا لڑکھڑائی۔ اخلاق اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ سرینا نے سنبھل کے نگاہ اوپر کی تو اندر تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، چہرے کے وحشیانہ تاثرات کسی درندے کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ سامنے کیا۔ سرینا کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چیز پر پڑی تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی جو سناٹے کی چادر چیرتی پہاڑی نالے کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ اخلاق احمد 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں اور پھر 3 بہن بھائی تھے۔ اس کا باپ بس ڈرائیور تھا۔ اخلاق احمد 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں اور پھر 3 بھائی تھے۔ اس کا باپ بس ڈرائیور تھا۔ بس کسی اور کی تھی، اس وجہ سے ان کا گزارا مشکل سے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ مال مویشی رکھے ہوئے تھے جن سے کچھ اضافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچتا کہ وہ بچوں پہ کچھ توجہ دے سکتی۔ وہ سب سرکاری اسکول میں داخل تھے۔ بچیاں تو پرائمری پاس کر کے ہی اس کا ہاتھ بٹانے لگ گئیں کہ ہائی اسکول دور تھا اور ویسے بھی وہ ان کی پڑھائی کا مزید خرچ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اخلاق 14 سال کی عمر میں بمشکل 7ویں جماعت تک ہی پہنچ سکا۔ اس کے بعد اس نے اسکول چھوڑ کے بس کی کنڈکٹری شروع کر دی۔ اس کے باپ نے کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ رہے مگر باپ کے ساتھ اسے وہ آزادی نہ ملتی جس کا وہ متمنی تھا۔ اسے کنڈکٹری کرتے 5 سال ہو گئے۔ اس دوران پہلے اس نے سگریٹ نوشی شروع کی، پھر جلد ہی چرس پر آ گیا۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے بھی اس کی عادت میں شامل ہو گئے۔ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں کہ اس کی سرگرمیوں پر توجہ دیتے۔ زندگی کی گاڑی اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی کہ ایک واقعے نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کی ماں ایک پہاڑی پہ گھاس کاٹ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گہرے کھڈ میں جا گری۔ وہ ان دنوں گھاس کاٹ کے شام کو ہی گھر جاتی تھی، اس لیے شام تک تو اس کی گمشدگی کی کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تو بکریاں اکیلے گھر پہنچ گئیں۔ ماں کو ساتھ نہ دیکھ کے اس کی بیٹیوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور دیے جل رہے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی اسے دن کا کھانا دینے آئی تھی تو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ آج کون سی گھاس اس نے کاٹنا ہے۔ وہ اسی سمت گئی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین روشن تھی۔ اچانک اسے ہائے ہائے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی۔ اس کی ماں 2 پتھروں کے درمیان تڑی مڑی سی پڑی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے منہ سے ہائے ہائے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ماں کو اس حالت میں پڑا دیکھ کے وہ زور سے چلائی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اسے پکارنے لگی، امی، امی، آنکھیں کھولیں۔ اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ اسے تو اسپتال لے کے جانا پڑے گا۔
ایک بزرگ نے اس کی حالت دیکھ کے کہا۔ روڈ کم از کم 1 گھنٹے کے پیدل فاصلے پر تھا اور کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہوئے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا۔ خدا کے لیے انہیں کوئی اسپتال تک لے جائے، نہیں تو یہ مر جائیں گی۔ اس کی بیٹی لوگوں سے فریاد کرنے لگی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کے اسے اٹھا لیا، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اتنے دیر میں اخلاق احمد بھی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائیوں نے اسے ماں کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ لوگوں کے ایک ہجوم میں اس نے چلتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور دیے جل رہے تھے اور وہ آپس میں زور و شور سے باتیں کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اسے کچھ سسکیاں سنائی دیں۔ اس نے آوازیں پہچان لیں۔ یہ اس کی بہنوں کی آوازیں تھیں۔ وہ بھاگ کے ہجوم کے پاس پہنچا۔ اسے ایک شخص کے کندھے پر اپنی ماں نظر آ گئی۔ اس کے سر سے قطرہ قطرہ خون اب بھی ٹپک رہا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ زور سے چلایا۔ اس کی بہنیں اسے دیکھ کے دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے لپٹ کے اونچی آواز میں رونے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کو اٹھا لیا۔ پہلے وہ اسے اپنے گھر لے کے آیا۔ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ گھر لا کے اس نے ماں کو ایک چرپائی پہ ڈالا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، خون سارا نچڑ چکا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ اس کی پیشانی بالکل سرد تھی۔ یہ تو لگتا ہے کہ مر چکی ہیں، پاس کھڑا ایک شخص زیر لب بولا۔ ایک بزرگ آگے بڑھ کے اس کی نبض ٹٹولنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، انا للہ۔ یہ سنتے ہی اس کی بہنوں نے بین کرنا شروع کر دیے۔ باقی عورتیں بھی ان کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ بھی گھر آ گیا۔ اسے راستے میں ہی اپنی شریک حیات کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ رات کو ہی تدفین کر دی گئی۔ سویم کے بعد زیادہ تر رشتہ دار اپنے گھر چلے گئے۔ اب اخلاق کے لیے مشکل دور شروع ہوا۔ اس کی بہنیں گھر کے کام میں تو طاق تھیں، مگر بھینس اور بکریوں کی دیکھ بھال ان کے لیے ممکن نہ تھی۔ کچھ دن تو ان کی ایک پڑوسن ان کے کام آتی رہی۔ بھینس کا دودھ وہ دو دیتی، باقی چھوٹے موٹے کام اخلاق کی بہنیں کر لیتیں۔ مگر یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ چند دن میں ہی پڑوسن نے معذرت کر لی۔ اب بھینس کی دیکھ بھال بھی مسئلہ بن گئی۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اخلاق کی شادی اس کی خالہ زاد سے کر دی گئی۔ زرینہ اس سے 4 سال بڑی تھی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ مال مویشی کی دیکھ بھال میں بھی طاق تھی۔ شکل و صورت بھی مناسب تھی، مگر اخلاق کو زیادہ عمر کی وجہ سے وہ شروع میں ہی زہل لگنے لگی۔ اس کے یار دوست اسے تانے دیتے تو اسے بہت غصہ آتا۔ وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا۔ شروع میں تو وہ اس کے ستم سہتی رہی، مگر جلد ہی اس نے بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ 1-2 بار وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی تو ان کے گھر کا نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھایا بجھایا تو وہ اسے جا کے منا کے لے آیا۔ دوسری بات جب وہ ناراض ہو کے گئی تو اخلاق نے اسے واپس لانے سے انکار کر دیا۔ باپ کے سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ اسی دوران ان کی بھینس نے بچے کو جنم دیا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے پھر زرینہ کی ضرورت پڑی۔ وہ مجبوراً اسے منانے چلا گیا۔ زرینہ نے اپنے ماں باپ کے سامنے خوب واویلا کیا۔ وہ اسے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دینے لگی۔ اخلاق اس کے ان تاوڑ توڑ حملوں سے بوکھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جا کے اسے پھر بھینس کی یاد آئی۔ زرینہ، ڈرامے نہ کر، بھینس نے کٹا دیا ہے، چلو جا کے بوہلی بنا کے دو۔ بھینس زرینہ کی کمزوری تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کا شاپر اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ کچھ ماہ بعد ہی ان کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اس کے بعد زرینہ کی مصروفیات میں اور اضافہ ہو گیا۔ اگلے 8-10 سالوں میں ان کے گھر 5 بچوں نے جنم لیا۔ پہلے 2 بچوں کی پیدائش کے بعد نوبت پھر طلاق پر پہنچ چکی تھی، مگر بھینس نے ایک بار پھر ان کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ 3 لڑکوں کی پیدائش کے بعد حالات کچھ معمول پر آ گئے۔ اس دوران اس کے والد بھی ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کی تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ چھوٹے دونوں بھائی کام پہ لگ گئے۔ وہ کبھی کبھار ہی گھر آتے۔ اخلاق کچھ عرصے کنڈکٹری کے بعد ڈرائیور بن گیا تھا۔ وہ پہلے بس چلاتا تھا، مگر شادی کے 10-12 سال بعد زرینہ نے ایک بھینس بیچی تو اخلاق نے اسے رقم کا تقاضا کیا۔
وہ ٹیکسی خریدنا چاہتا تھا مگر زرینہ نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اخلاق نے صندوق میں رکھی رقم چرا کے ایک ایپیکس خرید لی۔ کچھ رقم اسے ادھار کرنی پڑی مگر وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹیکسی سے آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی۔ زرینہ نے ٹیکسی دیکھی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بھاگم بھاگ صندوق کے پاس پہنچی۔ سارے کپڑے الٹنے پلٹنے کے باوجود اسے رقم نہ ملی تو وہ بپری ہوئی شیرنی بن گئی۔ اس نے باہر جا کے اخلاق کا گریبان پکڑ لیا۔ مسلسل چرس پینے سے اس کی صحت کافی گر چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں گھر کا دیسی گھی کھا کھا کے زرینہ کافی تگڑی ہو چکی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اخلاق کو اچھی خاصی پھینٹی لگا دی۔ اس نے اس کی ناک پہ مکہ مارا جس سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس نے خون دیکھا تو اس کی گرمی کچھ کم ہوئی۔ زبان سے بھی وہ اسے گندی گندی گالیاں دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس تماشے سے خوب محظوظ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اس کی دھاک شور پہ بیٹھ گئی۔ اخلاق اب اس کے سامنے کافی دبا دبا سا رہنے لگا۔ بھینس بک چکی تھی۔ اخلاق گھر میں خرچے کے لیے اسے ایک دھیلا تک نہیں دیتا تھا۔ بھینس بک چکی تھی۔ اخلاق گھر میں خرچے کے لیے اسے ایک دھیلا تک نہیں دیتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اسے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی مگر اب اسے خرچہ چاہیے تھا۔ اس نے اخلاق سے خرچے کا تقاضا کیا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ سودا سارا میں لا کے دیتا ہوں، تم نے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ جھلا کے بولا۔ 100 ضرورتیں ہوتی ہیں، اب سب آپ کو تو نہیں بتائی جا سکتی نا، وہ غصے سے بولی۔ مگر اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بچوں کو بھی جیب خرچ نہیں دیتا تھا۔ اس کے 4 بچے اسکول جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جب اسکول جاتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے تو اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ انہیں 1-2 روپیے دے کے بہلاتی۔ وہ کبھی کبھار کوئی بکری یا مرغی وغیرہ بیچتی تو اسے کچھ رقم ملتی۔ اس سے وہ بچوں کے لیے کپڑے لے آتی اور بچوں کو جیب خرچ بھی اسی میں سے دیتی مگر اس طرح گزارا مشکل تھا۔ وہ ایک دن اپنے پڑوس میں گئی تو وہاں ایک غیر مرد کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ کلثوم کدھر ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پڑوسن کے بارے میں استفسار کیا۔ پتہ نہیں، شاید بکریاں چرانے گئی ہے، وہ بولا۔ لہجے سے وہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر اس کی عجیب نظریں زرینہ کو پریشان کر رہی تھیں۔ اس کی قمیض کا چاک اترا ہوا تھا جس میں سے اس کی دودھیا جلد نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی کو گھورے جا رہا تھا۔ زرینہ کی شکل و صورت گو کے عام سی تھی مگر صاف رنگت کے باعث وہ کافی پرکشش لگتی تھی۔ سخت محنت کی بدولت اب وہ جسمانی لحاظ سے بھی اسمارٹ تھی۔ وہ کہیں سے بھی 5 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں شام کو آ جاؤں گی، وہ اس کی نظروں سے گھبرا کے بولی۔ وہ آتی ہی ہوگی، آپ بیٹھیں تو صحیح، وہ نرمی سے بولا۔ زرینہ نے کسی مرد کو پہلی بار اتنی نرمی سے بولتے سنا تھا، ورنہ اخلاق کی طرح گاؤں کے تقریباً سارے مرد اکھڑ لہجے میں بات کرنے کے عادی تھے۔ اس نے پلکیں اٹھا کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ 40 سال کا ایک خوبرو شخص تھا۔ اس کی نظریں جو چند لمحے پہلے زرینہ کو ناگوار گزر رہی تھیں اچانک اچھی لگنے لگیں۔ وہ سامنے والی چارپائی پر ٹک کے بیٹھ گئی۔ آپ کدھر رہتی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا۔ یہ ساتھ ہی 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر ہمارا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس نے جواب دیتے ہی سوال کیا۔ اس کا تو مجھے بھی افسوس ہے کہ اس سے پہلے آپ مجھے اور میں آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکا، وہ ٹھیٹھ عاشقانہ لہجے میں بولا۔ زرینہ اس کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے بات بدل کر بولا۔ میں کلثوم کے تایا کا بیٹا ہوں، ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں مگر زیادہ زندگی میں نے شہر میں گزاری ہے۔ زرینہ کو دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا وہ شخص بہت اچھا لگا۔ گو کہ اس کے پہلے جملے کی سمجھ اسے پوری طرح نہیں آئی تھی مگر پھر بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں؟ اسے خاموش دیکھ کے وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ بچے پیدا کرنے والی ہی نہیں ہیں تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ کیوں جی، آپ کی بیوی مر گئی ہے؟ زرینہ کو کہاں اتنے لہجوں کی سمجھ تھی، اس لیے وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ نہیں جی، میں نے ابھی تک شادی ہی نہیں کی، اس بار اس نے سیدھا سادہ جواب دیا جو زرینہ کو سمجھ تو آ گیا مگر اس کی الجھن اور بڑھ گئی۔ کیوں جی؟
آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، پھر شادی کیوں نہیں کی؟ وہ پھر سادگی سے بولی۔ اس کا سوال سن کے اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بس کیا بتاؤں، آپ جیسی کوئی حسین خاتون ملی ہی نہیں، وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ زرینہ کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی باتیں سنی تھیں۔ وہ شخص دلچسپی سے اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، آپ نے اپنا نام ابھی تک بتایا نہیں؟ جی میرا نام زرینہ ہے، یہ کہہ کے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہنکارا بھرا، اچھا نام ہے۔ پھر وہ ذرا سے توقف کے بعد بولا، میرا نام ارشد ہے، شہر میں میرا بہت بڑا کاروبار ہے اور کافی بڑا گھر بھی ہے، تو میرے گھر چلو گی نا؟ آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ زرینہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تم میرے ساتھ کسی دن شہر چلنا، میں تمہیں ڈھیر سارے کپڑے بھی خرید دوں گا۔ وہ زرینہ کی پھٹی ہوئی قمیض کو گرسنہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرینہ کا اسے تم کہہ کے پکارنا اچھا لگ رہا تھا، اور اس کی دعوت سننے کے بعد وہ لال گلابی ہو گئی۔ نورین کا ابا کہاں مجھے شہر جانے کی اجازت دے گا؟ وہ مایوسی سے بولی۔ تم اسے بتانا ہی نہیں، میں تمہیں شام کو گھر چھوڑ دوں گا، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، اس نے مشورہ دیا۔ آپ مجھے شہر میں کوئی نوکری دلوا سکتے ہیں؟ اس نے سوچا، اگر یہ شخص اتنا مہربان ہے تو کیوں نہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ ویسے بھی وہ کافی دن سے یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کوئی نوکری کر لے۔ گاؤں میں روڈ کے آنے سے شہر کا فاصلہ کافی کم ہو گیا تھا، اب گاڑی آدھے گھنٹے میں شہر پہنچا دیتی تھی، اس لیے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر جا کے ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگی تھیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم جو نوکری کرنا چاہو تمہیں مل جائے گی، بس کل تم میرے ساتھ شہر چلو۔ اس نے جال کو مزید مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، میں کل تیار رہوں گی، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ تم 10 بجے نکڑ پہ پہنچ جانا، میری سفید کار ادھر ہی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ نکڑ گاؤں کی آبادی سے ہٹ کے تھی اور ادھر کسی کے دیکھ لیے جانے کا ڈر بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ نکڑ سے آگے روڈ کچا تھا، شاید اسی لیے اس نے گاڑی آگے نہیں لائی تھی۔ ارشد کے چہرے پہ فاتحانہ تاثرات ابھرے، وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کے اس کی طرف بڑھا۔ زرینہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے زرینہ کے پاس پہنچ کے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ زرینہ کا دل کن پٹیوں میں دھک دھک کرنے لگا، اس نے پلکیں جھکا لیں۔ اس کا رد عمل دیکھ کے ارشد کی ہمت بڑھی، اس نے نرمی سے اس کو نزدیک تر کر لیا۔ اسی لمحے باہر کھٹکا سا سنائی دیا، ارشد تیزی سے پیچھے ہٹا۔ زرینہ نے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کلثوم اندر داخل ہوئی۔ وہ زرینہ کو دیکھ کے ٹھٹک گئی اور اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کدھر تھی تم؟ میں ابھی تمہارا پتہ کرنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ تم گھر میں نہیں ہو۔ زرینہ نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں بکریوں کو چرانے گئی ہوئی تھی، تم بتاؤ خیریت تھی نا؟ ہاں خیریت ہی ہے۔ 100 روپیہ ادھار ہوگا تمہارے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سوال سن کے کلثوم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے اور وہ اسی لہجے میں بولی، میرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ ابھی تم نے پچھلے 500 روپے بھی واپس نہیں کیے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کہیں اور سے کر لوں گی اور جلدی تمہیں باقی پیسے بھی واپس کر دوں گی۔ اس نے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کلثوم نے اسے رسماً بھی رکنے کا نہیں کہا۔ زرینہ کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ گھر جا کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ شام کو اخلاق گھر آیا تو آتے ہی اسے پانی مانگنے لگا۔ زرینہ اپنے خیالات میں مگن تھی کہ اسے آواز ہی نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دھاڑا، کدھر مر گئی ہو تم سے پانی مانگا تھا۔ زرینہ کو بھی غصہ آ گیا، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی، فارغ نہیں ہوں میں، خود پی لو۔ اخلاق نے اب اس سے مار پیٹ چھوڑ دی تھی، وہ مغلظات بکنے لگا۔ زرینہ خاموش رہی، کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی چپ ہو گیا۔ اسے آج جتنی نفرت اس سے محسوس ہو رہی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔
اس رات اسے بہت دیر سے نیند آئی تھی۔ وہ آنے والے دن کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ کچھ غلط کرنے جا رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اپنی من مانی کرنے لگتا۔ اگلی صبح اس نے جلدی سے کام کاج نپٹائے۔ اس نے اپنا 3 سالہ بیٹا بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول بھیج دیا تھا۔ اخلاق صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ آمدنی تو اس کی ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہ ساری اضافی آمدنی چرس پہ لگا دیتا۔ کام کاج نمٹانے کے بعد اس نے غسل کیا۔ تبت کریم لگانے سے اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ دنداسے سے اس نے ہونٹوں کو رنگا تو وہ دہکنے لگے۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو شرما گئی۔ وہ شادی کے اولین دنوں کے بعد پہلی بار کسی مرد کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ارشد گاڑی میں اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ ایک مہران تھی، مگر زرینہ اس سے بھی متاثر ہوئی۔ اس کے لیے یہ بھی مرسیڈیز سے کم نہیں تھی۔ گاڑی ایک ویران جگہ کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ارشد نے اسے اپنے نزدیک تر کر لیا۔ اس پر زرینہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ راستے میں بھی وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہی شہر پہنچ گئے۔ پہلے تمہارے لیے کپڑے لیں یا گھر چلیں؟ اس نے شہر میں داخل ہوتے ہی اس سے سوال کیا۔ آپ مجھے نقد پیسے دے دیں جی، میں خود کپڑا لے لوں گی۔ ویسے بھی میں نے کلثوم کا 500 روپیہ دینا ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، اس نے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ 5 مرلے پر بنا ہوا ایک منزلہ مکان تھا۔ زرینہ ہر چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن پہلی بار زرینہ کو مرد اور عورت کے تعلق کی خوبصورتی کا صحیح طور پر اندازہ ہوا۔ دن کا کھانا ارشد نے باہر سے منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ شام کو ارشد نے اسے 1000 روپیہ دیا تو اس نے اس سے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے نوکری دلوائیں گے، کیوں؟ یہ نوکری جو تم نے کی یہ اچھی نہیں جو نوکری کا کہہ رہی ہو؟ اس نے بازاری لہجے میں سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ مطلب یہ کہ تم ہفتے میں ایک بار آ جایا کرو، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیا کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں جہاں بھی نوکری دلوائی تمہیں یہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی، اس نے کہا۔ دل میں وہ خوش ہو رہی تھی کہ اتنے پیسے ملے۔ وہ اسے اڈے تک چھوڑ آیا جہاں سے ان کے گاؤں کی گاڑیاں مل جایا کرتی تھیں۔ کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے، لیکن اس کے بعد ارشد نے اسے 500 روپے سے زیادہ نہیں دیے تھے، بلکہ 1-2 بار تو اس نے اسے ایسے ہی ٹرخا دیا۔ 2 ماہ بعد زرینہ اس کے پاس گئی تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ارشد اسے الگ کمرے میں لے گیا اور اس سے بولا، یہ شخص بہت امیر ہے، تم اس کی بھی نوکری کر لو، یہ تمہیں 1000 روپیہ دے گا۔ زرینہ کو پیسوں کی لت لگ چکی تھی، وہ مان گئی اور وہ دن اس نے وہیں گزارا۔ اس کے بعد ہر ہفتے کوئی نیا شخص اس کے ساتھ ہوتا۔ ارشد بعض اوقات اسے اڈے تک چھوڑنے جاتا تھا۔ کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اسے اس کے ساتھ دیکھا۔ گاؤں میں اس کے متعلق چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بات پھیلتے پھیلتے اخلاق تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے زرینہ سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں شہر میں ایک صاحب کے یہاں ہفتے میں ایک بار کپڑے دھونے جاتی ہوں، تم تو مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیتے، مجبوراً مجھے نوکری کرنا پڑ رہی ہے، تم مجھے پیسے دیا کرو، میں نوکری چھوڑ دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ پتہ نہیں اخلاق کو اس کی بات کا یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ سن کے خاموش ہو گیا۔ اس دوران ان کی بڑی بیٹی نورین میٹرک کر چکی تھی۔ ان کے گاؤں میں ہائی اسکول تو تھا مگر کوئی کالج نہیں تھا۔ زرینہ نے اسے شہر میں کالج میں داخلہ دلوایا۔ اخلاق نے اس پر بھی اعتراض کیا، مگر زرینہ اس کا اعتراض خاطر میں نہ لائی۔ نورین روزانہ ایک ہی گاڑی میں کالج جاتی تھی۔ اس کا اس گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ چکر شروع ہو گیا۔ وہ اکثر کالج جانے کی بجائے دن بھر اس کے ساتھ گھومتی رہتی۔ وہ رات کو بھی اس کے گھر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ سب گاؤں کے لوگ بھی باخبر ہو گئے۔ زرینہ کو اس سارے معاملے کی خبر تھی، مگر وہ ڈرائیور اسے بھی کچھ پیسے دے دیتا، اس لیے زرینہ نے ان کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اخلاق کو اس بارے میں خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو خوب پیٹا۔ زرینہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ وہ گھر آئی
تو اس نے نورین کا سوجا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے جا کے اخلاق کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ تم ہوتے کون ہو اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے تیور دیکھ کے گھبرا گیا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، مگر گاؤں کے لوگوں کی طنزیہ نظریں دیکھ کے اس کے دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ کئی لوگ اسے اس کے سامنے بے غیرت اور چورو کا غلام جیسے خطابات دیتے۔ آہستہ آہستہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ایک بھیانک فیصلہ کر لیا۔ اخلاق نے کلہاڑی کا وار زرینہ کی گردن پر کیا تھا۔ اس کی گردن سے بھل بھل بہتا خون دیکھ کر اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چیخ کی آواز سے اس کے بچوں کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کا چھوٹا بیٹا امی امی پکارتا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ اس نے اس پر بھی الٹی کلہاڑی سے وار کیا۔ وہ اس کے سر پہ لگا اور وہ ادھر ہی گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں چیخو پکار کرنے لگیں۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث گھر کافی دور دور تھے۔ رات کے اس پہر سب سوئے ہوئے تھے۔ ان کی چیخو پکار کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ باہر لومڑی پھنکار رہی تھی جیسے وہ بھی اس وحشیانہ عمل پر بین کر رہی ہو۔ اس کی آواز سن کر کتے بھی بھونکنے لگے، مگر اندر اخلاق پر جنون سوار تھا۔ وہ بہرا بن چکا تھا۔ وہ زرینہ پر بے دریغ وار کرتا جا رہا تھا۔ تانیہ اس کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ نہیں ابو نہیں، وہ اس سے فریاد کرنے لگی، مگر اسے اس وقت کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اس پر بھی کلہاڑی کا وار کیا تو اس کے سر پر لگا۔ نورین بہن کی بھی یہ حالت دیکھ کے سمجھ گئی کہ اگلی باری اسی کی ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کلہاڑی کے ایک ہی وار سے اس کی ٹانگ کٹ کے دور جا گری۔ وہ ادھر ہی گر کے تڑپنے لگی۔ جانے اس وقت اخلاق میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اگلا وار اس نے اس کے سر پر کیا۔ وہ اس پر بے دریغ وار کرتا گیا۔ آخرکار کلہاڑی خود اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری۔ وہ ادھر ہی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ باہر فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا۔ وہ ان کے مکان کے سامنے سے گزرنے لگا تو کھلا ہوا دروازہ دیکھ کے ٹھٹکا۔ ایک کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی، تھوڑی بہت روشنی بھی پھیل چکی تھی۔ اسے باہر سے ہی دروازے کے قریب خون میں لت پت پڑی لاش نظر آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کے بھونچکا رہ گیا۔ کمرے میں خون کا تالاب لگا تھا۔ اخلاق ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کے سمجھ گیا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ وہ مسجد سے جا کے مزید لوگوں کو لے آیا۔ ان سب نے مل کے اخلاق کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ زرینہ اور نورین کی لاشیں تو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھیں، البتہ ابرار اور تانیہ بے ہوش تھے۔ انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا۔ لرزہ خیز قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پولیس آئی اور اخلاق کو پکڑ کے لے گئی۔ تانیہ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ایک ہفتے زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئی۔ البتہ ابرار کو معمولی زخم آیا تھا۔ اس کا وہ زخم تو بھر گیا، مگر اس کے معصوم ذہن پر جو چرخا لگا تھا اس نے اسے بالکل ہی خاموش کر دیا۔ اخلاق نے اپنا جرم قبول کر لیا، مگر اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس کے تینوں بچوں کو ننیال والے اپنے گھر لے گئے۔ باقی دونوں بچے تو کچھ عرصے میں سب بھول بھال گئے، مگر ابرار کے ذہن پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ وہ سودائی ہو گیا۔ اب وہ جوان ہو چکا ہے، مگر اسے اپنا کوئی ہوش نہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کی ماں زرینہ، جس نے اپنی خواہشات و ضروریات کی تکمیل کے لیے چور راستہ اختیار کیا، یا نورین، جس نے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، یا پھر اخلاق، جس نے اولاد پیدا تو کر لی مگر اپنی اولاد اور بیوی کی ضروریات پوری نہیں کی۔ آج بھی جب کبھی میں ابرار کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔